نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو امانت والوں تک پہنچاؤ. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ تبارک و تعالی کیا ہی بہترین تمہیں نصیحت کرتا ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ کو پتہ ہے تم کیا کچھ کر رہے ہو. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو امانت والوں تک پہنچاؤ. امانت کا تصور ہمارے ذہنوں میں عام طور سے یہ ہے کہ روپیہ پیسہ کسی کو رکھنے کے لیے حفاظت کے لیے دی جائے تو وہ امانت، زیور زیورات رکھنے کے لیے دیا جائے تو وہ امانت، جبکہ شریعت میں امانت کا تصور اس سے کہیں زیادہ عام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام سے خطاب کر رہے تھے. خطاب کے دوران ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے پوچھا، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دے کر اپنا بیان جاری رکھا تو صحابہ کے درمیان چینی گوئیاں ہونے لگی، آپس میں بات کرنے لگے. کسی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں سنا ہے اس وجہ سے جواب نہیں دیا. کسی نے کہا سنا ہے مگر سوال ناپسند آیا جس کی وجہ سے آپ نے جواب نہیں دیا. جب آپ نے بات مکمل کر لی تو پھر پوچھا، اینا وراہ السائل، جو سوال کر رہا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا ہاں انا یا رسول اللہ، میں ہوں اللہ کے رسول. کیا سوال ہے؟ کہا متی الساعہ. قال فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، کہ جب امانت ضائع کر دی جائے، امانت میں لوگ خیانت کرنے لگیں تو
क़यामत का इंतज़ार कर लो, बस क़यामत आ गई। देहाती था, उसने फिर सवाल किया, वमा ज़ियाउहा या रसूल अल्लाह, अमानत ज़ाय करने का क्या मतलब है? आपने जवाब दिया, इज़ा उस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, जब मुआमला ना अहलों के हवाले कर दिया जाए, मुआमला कोई भी काम ऐसे शख्स के हवाले किया जाए जिसमें वो काम करने की सलाहियत नहीं है, फंतज़िरुस्साह, तो फिर क़यामत का इंतज़ार कर लो, क़यामत आ गई। तो इज़ा उस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, जब काम ऐसे शख्स के हवाले किया जाए जो उसका नाअहल हो, जो उसके काबिल ना हो, तो ये क़यामत क्या है कि अमानत को ज़ाया करना है। तो वहदा भी एक अमानत है, बल्कि हर वो काम जो किसी शख्स के हवाले किया जाए वो अमानत है। कहा, इन्न मिन आज़मिल अमानति इंदल्लाह यौमल क़ियामह, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक क़यामत के दिन सबसे बड़ी अमानत तो ये तस्वुर होगी कि शौहर अपनी बीवी से मिलता है, बीवी अपने शौहर से मिलती है, और फिर शौहर बीवी के राज को दूसरों से जाकर बयान करता है, फिर शौहर बीवी के राज को दूसरों से जाकर बयान करता है। ये बड़ी खयानत है। तो ये अमानत है। तो अमानत, हर ओहदे का नाम अमानत, हर वो काम जिसके हवाले किया जाए वो अमानत है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इस्तामिलनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे हुकूमत के किसी काम में लगा दीजिए, आमिल बनाकर भेज दीजिए, हुकूमत के किसी काम में मुझे लगा दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दोनों कंधे पर हाथ रखा और कहा, इन्नका ज़ईफ़, आप बहुत कमज़ोर हैं। इन्नहा अमाना व इन्नहा खिज़्युन व नज़ामा, ये हुकूमत का ओहदा अमानत है, ये हुकूमत का ओहदा अमानत है। आप कमज़ोर हैं, इस ओहदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसका हक अदा नहीं कर सकते। ये अमानत, इन्नहा खिज़्युन व नज़ामा, ये क़यामत के दिन रुसवाई और शर्मिंदगी का बाइस होगा। हाँ, वो शख्स जो इसका हक अदा करे, हाँ वो शख्स जो इसका हक अदा करे वो महफूज रहेगा। तो अमानत बहुत ही वसी मफ़हूम रखता है। आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपके हवाले किया गया, भाई मसलन जूते की फैक्ट्री है, जूता बनाओ, एक दिन में इतना तैयार होना चाहिए, आप उतना तैयार नहीं करते तो अमानत में खयानत कर रहे हैं। या उतना बनाते हैं मगर जो क्वालिटी मतलूब है उतना नहीं बनाते, अमानत में खयानत कर रहे हैं। जो आपका जिम्मेदार है, जो फैक्ट्री का मालिक है, उसके जिम्मे भी यह है कि मजदूर जो जितना काम करे उसकी मजदूरी का हक वो अदा करे, जरूरत से ज्यादा उसे परेशान न करे। अगर उसका हक अदा नहीं करता वो खायन है, वो खयानत कर रहा है, उससे जरूरत से ज्यादा परेशान कर रहा है, वो खयानत कर रहा है। तो वह कि हक, साहिब हक को अदा करना, खा ये हकदार मजदूर हो या काम लेने वाला हो, ये सब अमानत है। तो हम सब पर फर्ज बनता है कि जिसके हवाले जो काम है वो कमा हक का वादा करे, तो फिर क़यामत के दिन भी रुसवाई नहीं और दुनिया में भी रुसवाई नहीं। और ये इसका वजूद बड़ा ही कम है। अमानत का वजूद खासकर इस जमाने में बहुत ही कम हो चुका है। इस जमाने में क्या कहा जाए, हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमानत के बारे में बताया कि इन्नल अमानत नज़लत फी जज़रे क़ुलूबिर रिजाल, अल्लाह तबारक व तआला ने अमानत इंसानों के दिलों में डाल दी है। यानी इंसान फितरतन अमीन पैदा हुआ है, अमानतदार पैदा हुआ है। अमानत इंसान की फितरत में अल्लाह ने डाल दी है।
ثم علموا من القرآن، پھر لوگوں نے امانت کی تعلیم قرآن سے سیکھی، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو پھر امانت کی تعلیم دی گئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ثم علموا من السنہ، پھر سنت کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے لوگوں کو امانت کی حفاظت کی تعلیم دی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، وہ ایمان سے خالی ہے، اس کو امانت کی عدم ادائیگی کو نفاق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامت 3 ہے، منافق کی اہم علامتیں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹی بات کرے، جھوٹ بولنے میں اس کو مزہ ہے، ایسا شخص سے مومن نہیں ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، وعدہ کو پورا نہ کرے۔ پہلی جو حدیث ہم نے کہی لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، ولا ایمان لمن احد لہ، اور اس شخص کے پاس ایمان نہیں جس کے پاس وعدے کی پاسداری نہ ہو، جو وعدہ کو پورا نہ کرے، تو اس سے بھی نفی کی گئی ہے۔ تو بھائی یہ کہا آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامت 3 ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے، جھوٹ بولے، جھوٹ بولنے میں اس کو مزہ آئے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور اس تصور کے ساتھ کہ جس کے حوالے جو کام کیا گیا ہے وہ امانت ہے۔ تو آج اگر جائزہ لیجئے تو کون انسان اس سے بری ہے جو امانت میں خیانت نہ کرتا ہو؟ کون اپنا حق پورے طور سے ادا کرتا ہے، خواہ مالک ہو، مزدور ہو، جو ہو، معلم ہو، استاد ہو، جو ہو؟ تو حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا وحدثنا عن رفع الامانۃ، ایک تو کہا کہ امانت کے بارے میں بتایا کہ امانت انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی، ہر انسان فطرتاً امین واقع ہوتا ہے، امانت کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ امانت ادا کرے، قرآن میں بھی اس کی تعلیم دی گئی، سنت میں بھی اس کی تعلیم دی گئی۔ پھر کہا ثم حدثنا عن رفع الامانۃ، پھر آپ نے ہمیں بتایا کہ امانت اٹھا لی جائے گی، کیسے اٹھا لی جائے گی؟ ینام الرجل نومۃ فتقبض الامانۃ من قلبہ، مثل الوقت، کہ آدمی سوئے گا، سو کر اٹھے گا، یعنی سونے سے پہلے امانت دار شمار ہوتا تھا، سو کر اٹھے گا تو امانت اس کے دل سے نکل چکی ہوگی، البتہ وہ کتنا امانت دار تھا اس کی نشانی اس پر ظاہر ہوگی۔ مثل الوقت، وقت کہتے ہیں کسی چیز سے کسی بدن کو داغ دیا جائے تو گہرا نشان بیٹھتا ہے، وہ بہت دنوں کے بعد چھوٹتا ہے، تو کہا مثل الوقت، جیسے کہ داغ دیا گیا ہو، تو یہ آہستہ آہستہ امانت کے نکلنے کی علامت ہے۔ ثم ینام النومۃ، پھر وہ سوئے گا اور اٹھے گا تو اس کے دل میں ایمان ویسے ہی رہ جائے گا جیسے کہ اس کے دل میں امانت ایسی ہی رہ جائے گی جیسے کہ مثل الوجل، وجل کی پھر تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کجمر دحرجتہ علی رجلک، کہ آگ کا انگارہ لو اور اپنے پیر پر ذرا پھسل دو، ایسے ہی گزار دو، کجمر دحرجتہ علی رجلک، کہ آگ کا انگارہ لو، پیر پر ایسے ہلکا سا گزار دو، تو کیا دیکھو گے؟ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، دیکھو گے کہ چمڑا پھول گیا ہوگا،
آبلا پڑ گیا ہوگا، سفید آبلا پڑ گیا ہوگا، اندر میں کچھ نہیں ہوگا، بس پھولا ہوا ہوگا. وہ حال ہوگا کہ دل سے امانت پورے طور سے نکل چکی ہوگی، بس پھولا ہوا لگ رہا ہوگا. کہتے ہیں کہ پھر ایک وقت آئے گا یبایع الناس فلا یکاد یجد احدا امینا، لوگ تجارت کریں گے مگر کوئی ان کو امانت دار آدمی ملے بہت کم ہوگا، قریب ہے کہ کوئی ملے ہی نہ. لوگ تجارت کریں گے مگر قریب ہے کہ ان کو کوئی امانت دار ملے ہی نہیں. فلا یکاد یجد احدا امینا ویقال ان فی بنی فلان امینا. امانت کا اس قدر فقدان ہوگا، ایسی امانت مفقود ہوتی چلی جائے گی کہ کوئی شخص مشہور ہوگا کہ فلاں قبیلے کا فلاں شخص بڑا امانت دار ہے، فلاں قبیلے کا فلاں شخص بڑا امانت دار ہے. اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کا حال یہ ہوگا کہ یقول الناس، لوگ اس کو کہیں گے ما اعقلہ وما اظرفہ وما اجلدہ، اس کی اتنی تعریف ہوگی کہ فلاں شخص فلاں قبیلے میں بڑا امانت دار ہے. لوگ کہیں گے ما عقلہ، ارے فلاں شخص کتنا بڑا ہوشیار آدمی ہے، بڑا ذہین آدمی ہے. وما اظرفہ، وہ شخص بڑا ذہین ہے، باتیں کتنی اچھی ہوتی، بڑی حسین باتیں کرتا ہے، بڑا ظریف آدمی ہے، بیٹھنے میں مزہ آتا ہے اس کے پاس. وما اجلدہ، بڑا صبر کرنے والا ہے، اس کو کوئی کتنی ہی سخت باتیں کر لے وہ ہنس کر جواب دیتا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے. اتنی اس کی تعریف ہوگی. ما عقلہ وما اظرفہ وما اجلدہ ولیس فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، جبکہ اس کا اندر سے حال یہ ہوگا کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک زمانہ تھا، صحابی ہے یہ، صحابی کہتے ہیں ایک زمانہ تھا جب میں تجارت کرتا تھا تو مجھ کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میں کس سے تجارت کر رہا ہوں، یعنی ادھار، کہ میں کس سے تجارت کر رہا ہوں. ادھار دیتا، مجھ کو فکر نہیں ہوتی کون لے جا رہا ہے. کیوں فکر نہیں ہوتی کون لے جا رہا ہے؟ کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو مجھ کو پورا اطمینان ہوتا کہ اسلام اس کو مجبور کرے گا ہمارا حق ادا کرنے پر. اگر وہ مسلمان ہوتا تو مجھ کو پوری طور سے اطمینان ہوتا کہ اس کا اسلام مجبور کرے گا میرا حق ادا کرنے پر. اور اگر مسلمان نہیں ہوتا، نصرانی ہوتا، کوئی اور ہوتا، تو مجھ کو اطمینان ہوتا کہ اس کا جو حاکم ہے وہ ہمارا حق دلائے گا، وہاں کا جو حاکم ہے وہ ہمارا حق دلائے گا. اما الان، صحابی کے زمانے میں ہی حالت کتنی بدل گئی کہ ابتداءً تو یہ حال تھا مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی میں کس سے تجارت کر رہا ہوں. اما الان فلا اکاد ابایع فلان و فلان، اما الان فلا ابایع الا فلان و فلان. مگر حالت اب اتنی بدل گئی ہے کہ مجھ کو سوچ سمجھ کر کے تجارت کرنا پڑتا ہے، اس سے کیا جائے تو امانت ادا کرے گا یا نہیں، اس سے کیا جائے تو امانت ادا کرے گا یا نہیں. اب کا حال کیا ہے ذرا سوچ لیں. ابھی 2 دن قبل ایک صاحب آئے جامعہ، بڑی پریشانی کے ساتھ آئے کہ بھئی میں ایک گروپ بنانا چاہ رہا ہوں تاجروں کا، جو لوگوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے ابھارے، تجارت میں امانت کے ساتھ تجارت کرنے پر لوگوں کو ابھارے اور ایک دوسرے کا تعاون کریں کہ مڈل طبقہ کے جو لوگ تجارت کر رہے ہیں ان کو کیسے ابھارا جائے. کرے میں ایک مرتبہ اس کے ساتھ، بھائی آپ تجارت کر رہے تھے؟ جی ہاں تجارت کر رہے تھے. تو پریشانی کیا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، آپ کی مزید کوئی پریشانی لگ رہی، کیا ہے پریشانی بیان کیجئے. تو میری پریشانی یہ ہے کہ میں کوئی سیمپل بنایا، اس کے نیٹ میں ڈالا، بہت سارے آفر آنے لگے کہ ہم کو اتنا مال چاہیے، ہم کو اتنا مال چاہیے. اب ہمارے پاس سب کا
ڈیمانڈ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو میں نے فلاں بہت سارے لوگوں سے کنٹیکٹ کیا کہ ہم کو اتنا آرڈر آیا ہوا ہے، اتنا مال دیجیے، ہم اس کو سپلائی کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا بھائی تو پھر پریشانی کیا ہے، ٹھیک ہے آپ لیجیے اور دے دیجیے۔ تو کہا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آرڈر ہم کسی سے دیں گے تو سامان لیں گے، تو سامان جس سے کہتے بھائی ہم کو اتنا سامان چاہیے، تو کہتے ہمارے پاس تو تیار نہیں ہے، آپ سامان خریدنے میٹیریل خریدنے کے لیے مجھ کو اتنا لگے گا، پہلے اتنا ایڈوانس دیجیے تو ہم آپ کو سامان تیار کر کے دیں گے۔ اور کہا کہ اس طرح سے میں نے کئی لوگوں کو ایڈوانس دیا اور ہمارا مال دیا ہی نہیں، ایڈوانس دیا اور وہ کھا کے بیٹھ گیا، کہا کہ نہیں ہماری فلاں مجبوری ہو گئی، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں مجبوری ہو گئی جس وجہ سے میں تیار نہیں کر سکا، تو یہ پریشانی ہماری ہے۔ تو دیکھیے کیا حال ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے اما الان فلا یباع الا فلان و فلان، اس زمانے میں کیا بنے گا؟ تو بھائی ان سب پریشانیوں کا حل یہ جو کہا جا رہا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہاں مالک کو بھی ہدایت ہے کہ تم مزدوروں کا حق کما حق ادا کرو، مزدوروں کو ہدایت ہے کہ تم مالک کا حق ادا کرو، سب ہر انسان ایک دوسرے کا حق ادا کرے۔ صرف یہ تجارتی کا معاملہ نہیں اور فیکٹری کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ حکومت میں بھی جائیں، حکومت میں آپ کو کوئی کام چاہیے تو ابتدا کہاں سے ہوتی ہے دیکھ لیجیے۔ اب جو وہ اتنی رشوت دے کر کے وہ آئے گا تو کہاں سے کام کرے گا؟ وہ تو اپنا وقت بچائے گا اور جو وہ رشوت لیا ہے وہ پیسے نکالنے کے لیے کچھ اور کام کرے گا۔ ٹیچر ہی ہوتا ہے مثلا، باہر ہوتا ہے اتنا پیسہ دے کر کے، اب وہ جو اتنا پیسہ دیا ہے وہ کب، اس کو تو فکر ہے کہ ہم نے اتنا پیسہ دیا ہے کیسے نکالیں، تو وہ پڑھائے گا یا اور کوئی تجارت دیکھے گا جس سے اتنا پیسہ اس کو مینٹین ہو۔ معاملہ آوے کا آوا یہاں سے بگڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہاں امانت ادا کرنے کا حکم دیتا ہے وہیں دوسری آیت میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے خیانت مت کرو، اللہ نے جو حکم تمہیں دیا ہے، جو کام تمہارے حوالے کیا ہے، اس کام کو کما حقہ ادا کرو۔ لا تخونوا اللہ والرسول، رسول نے جو حکم دیا ہے اس کو کما حقہ ادا کرو۔ ہٹ کر وتخونوا اماناتکم، لوگوں کے جو کام تمہارے حوالے ہوئے ہیں اس کو کما حقہ ادا کرو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ یہ خیانت پر انسان کیوں مجبور ہوتا ہے؟ آگے اس کو بتایا جا رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ خیانت پر انسان کو مجبور کرنے والی چیز مال اولاد ہے۔ ضرورت سے زیادہ مال حاصل کرنا چاہتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ اولاد کی ضرورت پوری کرنی ہے اور وہ گرچہ کہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے کر سکتا ہے مگر ضرورت سے زیادہ اولاد کو خوش رکھنا چاہتا ہے، بال بچوں کو ضرورت سے زیادہ فراہم کرنا چاہتا ہے، یہاں خیانت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کہا یہ جو خیانت ہوتی ہے عام طور سے اسباب یہ ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ کے حکم کی حد میں رہتے ہوئے اگر کام کرو گے تو پھر بچو گے ورنہ جاؤ گے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جتنے لوگ خیانت کر رہے ہیں اور اکثریت خیانت میں مبتلا ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دنیا میں تو نقصان دیکھ ہی رہے ہیں، آخرت کا نقصان کتنا ہے؟ دیکھیں تقوم الامانت والرحم، امانت اور رحم رشتہ داری قیامت کے دن علی جنب الصراط، جنت اور جہنم کے درمیان پل ڈالا جائے گا اور اسی پل سے سارے انسانوں کو گزرنا ہے۔ تو اس پل کے پاس امانت اور رحم رشتہ داری دونوں دو جانب کھڑے ہو جائیں گے، سب کو گزرنے کا حکم ہوگا۔ جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی، یہاں پر اس پل کے پاس
टेढ़ी सलाखें लगी हुई होंगी, टेढ़ी सलाखें लगी होंगी। टेढ़ी सलाख का तस्वीर करना है तो आप कसाई के पास ले जाइए, देखिए गोश्त कैसे टांगता है, गोश्त लटका कर किस में रखता है, उसका तस्वीर कीजिए। टेढ़ी सलाखें लगी हुई होंगी। इनका काम यह होगा कि अल्लाह ताला की जानिब से जो हुक्म होगा कि फला तरह का शख्स यहां से गुजरे तो उसको खींच करके जहन्नम में डालो। ये अमानत और रहीम ये दोनों दो जानिब खड़े होंगे। जिसने अमानत में खयानत की होगी, ये जो टेढ़ी सलाखें लटक रही होंगी उसके ऊपर चमकेंगी, चमट करके गुजरने वालों की कैफियत मुख्तलिफ होगी। जो हर चीज से पाक होगा, अल्लाह के हक को कमा हक को अदा किया होगा, वो तो इस पुल से ऐसे गुजरेगा कल बर्क़, जैसे बिजली की रफ्तार कितनी तेज होती है उतनी तेज रफ्तारी से गुजर जाएगा। काजाविदी नखले, कुछ लोग काजाविदी खैल, बेहतरीन घोड़ा किसी तेज से गुजरता है उसी तरह से, और कुछ लोग होंगे जो घसीट कर चलेंगे। तो पुल से गुजरने वालों का हाल अपने आमाल के एतबार से मुख्तलिफ होगा। तो ये जो जिसने अमानत में खयानत की होगी, ये टेढ़ी सलाखें उसको चमकेंगे, पकड़ कर जहन्नम में डालेंगे। वही हाल रिश्तेदारी में, जिसने रिश्तेदारी का हक अदा नहीं किया होगा उसका भी यही हाल होगा। तो भाई अगर हमें जहन्नम से बचना है तो लाजिमन अमानत को अदा करना होगा। अगर अमानत को अदा करेंगे तो फिर हम जहन्नम की इस मुश्किल औकात से, क़यामत के दिन इस मुश्किल वक्त से बचेंगे और सलामती के साथ जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अमानत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम मुअल्लिम हैं तो तलबा का पूरा ख्याल करें, हम तालिब हैं तो उस्ताद का ख्याल करें, अपनी तालीम का ख्याल करें, ताजिर हैं तो हम तिजारत का हक अदा करें, नाजायज से बचते हुए तिजारत करें। अल्लाह तबारक तआला हमें हर उस काम की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह राजी हो और हमें जन्नत नसीब हो। आमीन व खुदा व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।